السلام علیکم ویورز. ایک چھوٹی سی بہت ننھی منی سی ایک اچھی خبر ہے کہ امریکن جو کمیشن ہے برائے عالمی مذہبی آزادی، اس نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک ملک قرار دے دیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن اگر اب بھی نہ آتے تو ظاہر ہے ہم سوئے ہوئے عالمی ضمیر کا کیا بگاڑ لیتے. لیکن جو ہوا بھلا ہوا. میں بنی نوع انسان کی جو تاریخ، خاص طور پہ جو ریسنٹ ہسٹری ہے، دونوں ورلڈ وارز کو اگر آپ دیکھیں، اگر بر وقت ریئیکٹ انسانوں نے کر لیا ہوتا، حکومتوں نے، یا عالمی ضمیر جسے ہم کہتے ہیں سو کالڈ، تو دنیا پہ وہ قیامتیں نہ ٹوٹیں جو ٹوٹی ہیں. وہ قیامتیں کبھی نہ ٹوٹتیں. ہٹلر نے جب ایڈوانس کرنا شروع کیا، اس کا ایکسپینشنزم جب شروع ہوا، اسی وقت یا دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے اگر ریئیکٹ کرتی دنیا اکٹھا ہو کے، تو شاید وہ کروڑوں لوگ ہلاک ہونے سے بچ جاتے ہیں، جنہوں نے زندگیوں کی شکل میں اس کو اپنا تاوان دیا. بہرحال یہ بے شمار ہمارے انٹلیکچوئل یہ کہہ رہے ہیں، بھارت نے ویسے مسترد کر دیا ہے اس کا، اور بے شمار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کی رپورٹوں سے کچھ نہیں بنے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. حالانکہ اٹ ڈز میٹر. وہ کیسے، میں آخر پہ اس کو ایکسپلین کروں گا. پاکستان کے مثبت اقدامات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے انہوں نے جن میں کرتارپور ظاہر ہے سر فہرست ہے، وہ مودی حکومت کو مذہبی آزادی میں کئی درجے انہوں نے نیچے قرار دیا ہے، اور اس بات کا اعتراف اور اعلان کیا ہے کہ بھارت میں انتہا پسند جنونیوں نے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف باقاعدہ مہم، اور اس رپورٹ میں بھارت کو باعث تشویش ممالک کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے، متنازع شہریت بل، بابری مسجد سے متعلق جو بھارتی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اور بھارت میں اقلیتوں پہ حملوں، عبادت گاہوں کی کھلی بے حرمتی وغیرہ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں حیران، میرے پیچھے گیتا بھی پڑھی ہے. گیتا پڑھنے کے بعد یہ لوگ کسی پہ کس طرح ظلم کر سکتے ہیں، یہ میرے تو فہم سے باہر ہے. انتہا یہ ہے کہ ان کے کسی لیڈر نے کہا کہ مسلمان سبزی فروش سے سبزی خریدنا بھی پاپ ہوگا. حیرت انگیز ہے انسان کس سطح تک جا سکتا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ عرب ورلڈ میں بھی ایک ریاکشن جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے، چونکہ کورونا کے حوالے سے اسلام کے بارے میں جو ایک خاص طرح کا منفی، بے بنیاد، مکانہ، بے تکا بالکل جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس کا کوئی رد عمل یہ عرب ورلڈ میں جو ظاہر ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. ہندوستان کے بے شمار ہندوستانی وہاں کام کر رہا ہے، ٹریڈ کامرس کی ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، لیکن سٹل خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بالآخر کو تھوڑا سا رد عمل، کوئی ان میں زندگی کی رمق دکھائی دی ہے. عربز اگر کھڑے ہو جائیں کہ چلو پاکستان اپنی جگہ پہ، تم ہمارے دین کے بارے میں بات کرتے وقت تھوڑی احتیاط سے کام لو. اس میں ایک رول تو ہماری وزارت خارجہ کا بنتا ہے، جو اب تک اچھا پرفارم کر رہی ہے. انہیں چاہیے کہ مزید اس کو لے کے ایک ایک انچ بہت قیمتی ہوتا ہے. جب لوگوں کے مستقبل کا اور زندگی موت کا سوال ہو تو اتنی سی اچیومنٹ بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. اس رپورٹ سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، زلزلہ نہیں آئے گا، آندھی نہیں آئے گی،
اس کو مسترد بھی میں نے اب پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بھارت سرکار نے مسترد کیا ہے، لیکن قدم بقدم ایک ایک انچ اچیو کرنا، اس میں ایک رول حکومت کا، ایک رول ہم سب کا، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان اگر اپنی تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کر لیں تو یہ ایک سٹیج آ سکتی ہے کہ یہ سنو بالنگ ہو جائے. ایک گلوبل جو اوپینین ہے، ایک انٹرنیشنل جو اوپینین ہے، وہ قطرہ قطرہ بہت ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس پہ میں یہ گفتگو کنکلوڈ کر رہا ہوں. دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. ہمارے بچپن میں تو ہوتے تھے، اب تو خیر دکھائی نہیں دیتے، کئی سال ہو گئے، میرا خیال ہے 30-40 سال ہو گئے میں نے تو ہینڈ پمپ ہی نہیں دیکھا. پہلے ایک زمانے میں بڑے کامن ہوتے تھے. میرا بیک گراؤنڈ چونکہ لائل پور کا ہے، میری بیسک ایجوکیشن ساری اسکولنگ، کالج انٹر تک میں نے وہاں پڑھا، تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کارپوریشن کے جو نل ہوتے تھے، ہینڈ پمپس، ان کے نیچے ایک پتھر کا سلیب پڑا ہوتا تھا، تو لوگ آ کے وہاں سے پانی وانی لیتے تھے، بالٹیاں بھرتے تھے، تو موسٹلی وہ ٹپکتا رہتا تھا. اگر کوئی پانی بھر کے لے بھی گیا تو وہ قطرہ ٹپک رہا، پھر کوئی دوسرا یا دوسری آ گئی خاتون، اس نے اپنی بالٹی یا برتن بھرا، پھر وہ ٹپک رہا. تو میں نے خود، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، ان پتھروں میں پیالے بنے ہوئے دیکھیں، پانی اس مسلسل ٹپکتا رہے. سو کشمیری بھائیوں کے لیے ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اور چند ایک بڑی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انہوں نے ان کو ڈومیسائلز وغیرہ نان کشمیریز کو دینے شروع کیے ہیں تاکہ ان کی تعداد بڑھائی جائے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر اتنی رپورٹس فارغ ہوئیں تو یہ بھی فارغ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو آنے والی ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گی. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں اس میز کو توڑنا چاہتا ہوں اور میں اس کو مسلسل ضرب لگاتا جا رہا ہوں اور یہ 50ویں ضرب پہ یہ ٹوٹتی ہے، تو سارا کریڈٹ اس 50ویں ضرب کو نہیں جائے گا. جو پہلے ضربیں 49 جو ضربیں لگ چکی ہیں اس کو، ان کا بھی اس میں حصہ ہے. سو ایک اوپینین ہے. اور ایک اور بات ہے، یو ڈونٹ گیو اپ یہ سوچ کے کہ یہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا تو میں سرنڈر کر دوں، میں گیو اپ کر دوں، میں ہینڈس اپ کر لوں. زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے. آخری وقت تک مسلسل اس کے لیے جہاں جہاں جو کوئی بھی ہے، جس بھی حیثیت میں ہے، کام کرتا ہے. اور ایسی ویلکم کرنا چاہیے اس طرح کی رپورٹس کو جس ادارے کی میں نے بات کی ہے. تھینک یو ویری مچ.